آج ہم آپ کو ایک ایسی ایمان افروز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ کہانی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنی قوم کو مشکل ترین حالات میں اللہ کی طرف بلایا اور اپنی زندگی میں ایسے معجزات دیکھے جو سننے والوں کو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وادی میں بکھری ہوئی مردہ ہڈیوں کو اللہ کے حکم سے کس طرح زندہ کیا گیا اور کیسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی؟ ان واقعات میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان حیران کن واقعات کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو جاننے کو ملیں گے جو ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کا ذکر توریت اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کی زندگی اور نبوت کا زمانہ اسرائیلی قوم کے بابل میں جلا وطنی کے وقت سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کا مقصد قوم کو خدا کی طرف رجوع کرنے، شرک اور بدعمالیوں سے بچانے اور سچائی کے راستے پر لانا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو خدا نے اس وقت نبی بنایا جب بنی اسرائیل بابل میں اسیر تھے۔ ان کی قوم نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تھا اور گمراہی اور نافرمانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہیں توبہ اور ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ کے احکام کو بیان کیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں ان کے گناہوں پر ندامت دلانے کے لیے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے احکام کو مانو، سچائی کی طرف واپس آؤ اور شرک کو چھوڑو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اور یہ پیغام قوم پر گہرے اثرات چھوڑ گیا اور کئی لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے قحط اور بیماریاں نازل کی کیونکہ وہ اللہ کے احکام کو بھول گئے تھے۔ ان کی معیشت تباہ ہو رہی تھی اور لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ عذاب ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی قوم پر سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل توبہ کریں گے تو اللہ ان پر رحم کرے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا اور ان کی قوم کے کچھ افراد نے توبہ کی۔ قرآن مجید میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وادی میں لے جا کر مردہ زندہ کرنے کا منظر دکھایا۔ اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں پر کلام کریں۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر کلام کیا، وہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں پرانی اور بوسیدہ ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اللہ نے فرمایا، اے حزقیل، ان ہڈیوں سے بات کرو کہ یہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے کلام کیا، ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی اور مردہ زندے ہو گئے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت اور حضرت حزقیل علیہ السلام کی مضبوط ایمان کی علامت تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ بابل کی اسیری اللہ کا عذاب ہے جو ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی قوم کو بابل کی اسیری سے آزاد ہونے کا وعدہ سنایا
اور کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں اس عذاب سے نجات دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر کئی لوگوں کے دل نرم ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی۔ انہوں نے قوم کے بڑے، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں سمجھایا کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم میں مختلف جگہوں پر جا کر ان کے گناہوں کو گنوایا اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اپنی زندگیوں کو نہیں بدلا تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس پیغام نے لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لانے کی دعوت دی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی میں کئی موقعوں پر انہیں صبر اور استقامت کے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں کھویا اور ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کے پیغام کو جھٹلایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہی حساب لے گا۔ ان کا یہ صبر اور استقامت قوم کے لیے ایک مثال بن گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اپنے پیغام کو پھیلانے میں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قوم کے سرداروں اور امیروں نے ان کی سخت مخالفت کی، لیکن حضرت حزقیل علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ ایک موقع پر حضرت حزقیل علیہ السلام کو بابل کے سرداروں نے دھمکا دیا اور انہیں اسیر کر لیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور دعائیں کرتے رہے۔ آخر کار اللہ نے ان کو ان مشکلات سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوششیں کی۔ ان کی زندگی بھر کی کاوشیں اور تعلیمات لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا پیغام زندہ رہا اور بنی اسرائیل ان کی باتوں کو یاد کرتے رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ اللہ سے کبھی منہ نہ موڑو، اس میں فلاح ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی قوم نے ان کی باتوں کو یاد رکھا اور کچھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو اختیار کیا۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور صبر سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔